بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ہمدم میرے دوست بائے عفت سحر طاہر۔ گھر پہنچ کر وہ ماما اور پاپا سے ایسے ملی جیسے صدیوں بعد لوٹی ہو۔ ماما کا انداز عبادت کے ساتھ کھچا کھچا سا تھا، جس نے آج ہانیہ کو بڑا سکون پہنچایا۔ اچھا ہے، اسے اس کی اوقات پتہ چلتی رہنی چاہیے۔ پاپا عبادت کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تو وہ ماما کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ عبادت کے کھانے پینے کے لیے ملازمہ کو ہدایات دے کر وہ ہانیہ کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ اب بتاؤ، دیکھ لیا نا اپنی فضول فرمانبرداری کا نتیجہ؟ کیسے جاہل اور گوار لوگوں میں جا پھنسایا ہے تمہارے باپ نے تمہیں۔ ماما نے کھاتا کھول لیا تھا۔ وہ دل چاہنے کے باوجود ماما کی غلط فہمی دور نہ کر پائی کہ کرن اور سعد دونوں اسکالرشپ لے کر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی خاموشی نے ماما کے غصے کو اور بڑھا دیا۔ یہ سب اس شخص نے میری مخالفت میں کیا اور بس۔ اگر میں اس رشتے پر راضی ہو جاتی تو وہ خود انکار کر دیتا۔ وہ عبادت کو 100 دفعہ کوستی، مگر پاپا کو ایک دفعہ بھی کوسا تو ہانیہ برداشت نہیں کر پائی۔ دفعہ کرے نا ماما، جو ہونا تھا ہو گیا، میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ آزردہ تھی۔ ماما اسے جھڑکنے لگی۔ تم ہی بیوقوف ہو، ایک بار سٹینڈ لے لیتی، پھر میں دیکھتی کون کیسے تمہاری مرضی کے بغیر فیصلہ کرواتا ہے۔ باپ کی ایموشنل بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی تم۔ ماما اب زونی کی خوشیوں کی تفصیل سنانے لگی۔ سونی کو دیکھو، اپنی مرضی کا ساتھی چنا اور اب عیش کر رہی ہے۔ ساس ندوں کی ہمت نہیں کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوشش کریں۔ بیٹے کے ماتھے کے بل دیکھ کر چلتی ہیں وہ، اور علی تو اتنے ناز اٹھاتا ہے زونی کے کہ حد نہیں۔ ہانیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ اسے زینب عرف زینی یاد آ گئی۔ ابھی اس نے ماما کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ ماما شاید اسی پھیرے میں اسے طلاق دلوا دیتی۔ خیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ سعدیہ بڑی تعریفیں کرتی ہے عزت کی، اسے رابطہ کرو، فیوچر پلاننگ کرو کچھ۔ ماما کے مشورے مفت کے تھے۔ ایک بار ہمت کرو اور نکل آؤ اس دلدل سے ہانی، چند دنوں میں چہرہ اتر کر رہ گیا تمہارا۔ ایسا روپ ہوتا ہے سہاگنوں کا بھلا؟ ماما مسلسل اس کے نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتی گئی۔ ہانیہ کے دل میں موجود عبادت کے خلاف بیزاری اور زیادہ بڑھی۔ عبادت اسے چھوڑ کے گھر جانے والا تھا، مگر پاپا نے اسے بصد اصرار رات روک لیا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ رات کھانا کھانے کے بعد وہ پاپا کے ساتھ آدھا گھنٹہ لان میں واک کرنے کے بعد سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ہانیہ ماما کے ساتھ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ یہ ہوتے ہیں گاؤں کے گوار، کھانا کھاتے بستر پر گر جانے والے۔ پاپا ابھی ان کے پاس آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ماما نے حقارت سے کہا۔ ہانیہ خفیف سی ہو گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ پاپا کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ رات 2 بجے تک ٹی وی دیکھ کر صبح 10 بجے اٹھنے والوں کو اگر ماڈرن کہا جاتا ہے تو لعنت ہے ایسے ماڈرنزم پر۔ وہ صبح خیز بچہ ہے، رات جلدی سونے اور صبح فجر کے لیے اٹھنے والا۔ حق حلال کمانے کے لیے دن بھر محنت کرنے والوں کو یوں ہی نیند آیا کرتی ہے۔ ماما نے کسیا کر سر جھٹکا۔ اگر ہانی وہاں خوش ہے تو پھر تمہیں اس طرح کے فضول فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہے جیسا ہے اب ہانیہ کا شوہر ہے، اور اس کے متعلق بات کرتے تم اپنی بیٹی کے جذبات کا بھی خیال کر لیا کرو۔ پاپا پلیز بس کرے نا، ماما تو ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ ہانیہ نے ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ رہنے دو تم، اپنے میکے والوں کا یہ ایسا ہی شیدائی ہے۔ سوتیلی بہن کے بچوں کے لیے پیار امن بنٹ کے آتا ہے، اور اپنے بچوں کی خوشیاں نظر نہیں آتی۔ ماما چٹک کر بولی۔ تم بے فکر ہو، سوتیلا ہی صحیح مگر وہ علی اور مویز سے بڑھ کے سگا ثابت ہوگا۔ پاپا کو اس پر بھرپور اعتماد تھا۔ پاپا پلیز اٹھیں نا، ریسٹ کریں آپ، اب تھک گئے ہوں گے۔ ہانیہ نے اس طویل اور بے مقصد لڑائی سے گھبرا کر باپ کا بازو تھام لیا تو وہ بھی فوراً اٹھ کے۔ واقعی یہاں بیٹھ کر تو میں صرف تیسرے ہارٹ اٹیک کو آواز دے رہا ہوں۔ دیکھا اپنے باپ کی زبان کو؟ بیوی نے دشمن ہوں میں اس کی، اور باقی سب سگے ہیں اس کے۔ پاپا کے پیچھے وہ چلائی تھی۔ ہانیہ نے بمشکل انہیں معتدل کیا۔ تم بس فوراً اس سے علیحدگی کا فیصلہ کرو ہانیہ، میں مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ ماما نے قطعیت سے کہا تو وہ بددلی کے ساتھ اٹھائی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو نائٹ بلب کی سبز روشنی نے استقبال کیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بیڈ پر عبادت بڑے استحقاق کے ساتھ سو رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے کے لاؤنج کے سین یاد آئے۔ کس طرح اس شخص کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا رشتہ خراب ہو رہا تھا، اور یہ بندہ کتنے مزے سے سو رہا تھا۔ ہانیہ کے دل میں انتقامی جذبات بیدار ہونے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ نتیجہ حسب توقع تھا۔ وہ کسمسا کر جاگا، پھر ناگواری سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس وقت کون سے موتی پر رونے لگی ہو تم؟ یہ میرا کمرہ ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی الماری کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔
تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کسی ہوٹل میں چلے جانا چاہیے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، ہانیہ کو سنبھلنا پڑا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، مگر کم از کم میں یہاں تو اپنی مرضی کر سکتی ہوں نا۔ اچھا، وہ تمسخر سے بولا، وہاں تو جیسے تم میرے آرڈر میں ہو۔ وہ کپڑے نکال کے پلٹی اور تنک کر بولی، مجھ پہ روب جمانے کا سوچنا بھی مت، میں روب ڈال کے عزت کروانے پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی تم سے توقع۔ وہ اطمینان سے کہتا رکا، تمہیں تمہاری ماما کی گھٹی پڑی ہے نا، بالکل ویسی باتیں کر رہی ہو۔ ہانیہ کو غصہ آیا، مجھے بدتمیزی پر مجبور مت کرو۔ وہ اٹھا اور بیڈ سے پاؤں لٹکا کے بیٹھ گیا۔ یعنی اپنی دانش میں ابھی تک تم میری بہت عزت کرتی آ رہی ہو؟ وہ حیران ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اور تم جو میری عزت کروا رہے ہو؟ وہ پلٹ کر گرائی، وہاں ایک عدد منگیتر پال رکھی ہے جو بیوی سے زیادہ حق جماتی ہے تم پر۔ یہ روپ ہوتا ہے سہاگنوں کا؟ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ماما کی جلی کٹی کا اثر تھا جو وہ الٹا سیدھا بول گئی۔ عباد کی آنکھوں میں حیرت اتری، ننگے پاؤں چلتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تو ہانیہ کو اس کی مسکراہٹ بھی نظر آ گئی۔ صحیح کہا، یہ تو بالکل کنواریوں والا روپ ہے۔ اس کی نظریں ہانیہ کو اپنے چہرے پر پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس کا کہا اچھی طرح سمجھ میں آیا تھا، چہرہ خفت سے لال پڑ گیا۔ میرا مطلب جو ٹینشن وہاں مل رہی ہے مجھے، اس نے بات بنانا چاہی، مگر عباد نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھ کر اسے روک دیا۔ اس رشتے کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہوا کرتے ہیں محترمہ۔ سہاگن کا روپ پانے کے لیے سہاگن بننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یو نو واٹ آئی مین؟ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور دھیما تھا، پرحدت لو دیتا ہوا۔ ہانیہ کو لگا لمحہ بھر وہ یوں ہی اس کے قریب کھڑا رہا تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گی۔ پلٹ کر تیزی سے واش روم میں چلی گئی اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، شاید اپنی کمزوری پر یا عباد کی اتنی جرأت پر، مگر اسے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ جب سے پاپا بیمار ہوئے تھے فیکٹری نہیں جا رہے تھے، سارا کام ٹھپ ہو رہا تھا۔ عباد کو ساتھ لیے وہ موقع غنیمت جان کر فیکٹری کے لیے نکل گئے۔ وہ ماما کے ساتھ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سعدیہ آپی آ گئی، اسے بڑے پیار سے ملی، پھر تیکھے انداز میں عباد کا پوچھا اور ناگواری سے بولی، اسے کیوں دکھ چلا بنا کے آئی ہو ساتھ؟ پاپا نے روکا ہے اسے، وہ تو مجھے چھوڑنے آیا تھا بس۔ ہانیہ نے صفائی پیش کی۔ اب بتاؤ کیا سوچا تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ سعدیہ آپی نے سیدھے سبھاؤ پوچھا تو ماما بیزاری سے بولی، اب کیا سوچے گی یہ، جب وقت تھا تب تو سوچا نہیں اس نے۔ اوہو، اب تو زیادہ آسان ہے، ان لوگوں کے بیچ رہ کے کوئی بھی الزام لگا کے نکل آئے وہاں سے۔ انہوں نے چٹکیوں میں حل نکالا تو ہانیہ کے ذہن میں عباد اور زینی لہرا گئے۔ وہ دوپہر تک اسے اسی طرح کے مفید مشوروں سے نوازتی رہی۔ آتے ہی فیکٹری کے وزٹ پر نکل گئے، قبضہ کرنے کا ارادہ ہے پورا، پتہ ہے ان کا کون سا کوئی وارث بیٹھا ہے یہاں۔ ہانیہ کا دل برا ہونے لگا، عباد اس کے باپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں ذرا کچن کی صورتحال دیکھ کر آتی ہوں۔ ہانیہ کا دل گھبرایا تو وہ اٹھ آئی۔ کھانا تقریباً تیار ہی تھا، وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ پاپا کے آنے کا وقت بھی ہو چلا تھا۔ ماما اور سعدیہ آپی کو بلانے آئی تو دروازے کی نوب پہ اس کا ہاتھ ٹھٹک سا گیا۔ ادھ کھلے دروازے سے سعدیہ آپی اور ماما کی تکرار سنائی دے رہی تھی۔ وہ عزت کے نام پر ٹھٹکی۔ وہ شخص جس سے سعدیہ آپی کے ہاں فنکشن میں ملاقات ہوئی تو اس کی دل نشین گفتگو نے ہانیہ کو سحر زدہ کر دیا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوگی۔ ان کے مابین کوئی باقاعدہ وعدے نہ تھے، مگر ہانیہ اس انکہی کو بھی سمجھتی رہی۔ مگر آج یہ کیا ٹوٹا تھا؟ کوئی شیشے کا برتن یا اس کا دل؟ غضب خدا کا، سعدیہ ایک بیوی بکتا چکا ہے، میں تو سمجھی تھی کنوارا ہے عزت۔ ماما بدک اٹھی تھی، خود ہانیہ کا بھی دل رک سا گیا۔ اوفو، تو یہ کون سا کنواری ہے اب، اور ویسے بھی 2 سال ہو گئے ہیں عزت کو طلاق دیے، بلکہ دونوں بچیاں بھی اسی کو لکھتی ہیں عزت نے، کنوارے کا کنوارا ہے اب۔ سعدیہ آپی ڈٹائی میں کمال رکھتی تھی۔ تو پرپوزل بھیجتا نا وہ، ایسا ہی دل تھا ہانیہ پر اس کا تو، ماما نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، ایسے شاندار بندے اور بڑی اسامی کو پھانسنا پڑتا ہے ماما، ذرا سی ہمت کرتی ہانی تو آج کروڑوں میں کھیل رہی ہوتی۔ سعدیہ آپی نے اسے یکپستہ پانیوں میں دھکیل دیا تھا، اس کے آنسو آنکھوں میں منجمد ہونے لگے۔ میری بھی ساری پلاننگ برباد ہوئی، لاکھوں لگا رہا تھا موئز کے بزنس میں، ہانیہ کے ذریعے تو اور بھی نکلوا لیتے اس سے، ابھی تک موئز میرے پیچھے پڑا ہے۔ عزت کو ایسی دیسی لڑکیاں پسند نہیں آتی، ہانیہ کو لفٹ کرائی تو اس میں کچھ دیکھا ہی ہوگا نا۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا، شادی شدہ ہے اب وہ۔ ماما نے بات ختم کرنا چاہی۔ تو طلاق لے لینا، اتنا ٹائم برباد کر دیا اس نے، عزت کو تو اس کی شکل بھی بھول گئی ہوگی، اسے کون سا کمی ہے لڑکیوں کی۔
وہ سنگ دلی کی انتہا پر تھی۔ نہ تو وہ کس کے سر پر طلاق لے بیٹھے۔ ماما نے ناگواری سے کہا۔ کم آن ماما، میں کس لیے ہوں؟ دوبارہ سے ہانی اور عزت کا پیچ اپ کراؤں گی، اور شادی نہ صحیح دوستی تو کروا ہی سکتی ہوں نا۔ اب بہن کا گھر بچانے کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتی؟ اتنی گڑواہٹ؟ ہانیہ کا سر چکرانے لگا۔ فضول باتیں مت کرو سعدی، ماما نے تیز لہجے میں انہیں ڈپٹا، مگر وہ بے اثر تھی۔ اوفو، چلے بات سے طلاق نہ لے، لڑکیاں تو پتہ نہیں شادی شدہ ہو کر بھی کیسے کیسے چکر چلا لیتی ہیں، تھوڑا سا فائدہ مجھے بھی پہنچا دے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ بکواس مت کرو سعدیہ، ماما کو غصہ آنے لگا۔ ہانیہ بے دم سی پلٹ گئی، خود کو بمشکل گھسیٹتی وہ اپنے کمرے تک آئی۔ اس وقت وہ اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ اپنی سگی بہن کا مکروہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد تو اس کا مر جانے کو جی چاہنے لگا تھا، اور عزت سکندر، خوشبو جیسی باتیں کرنے والا، چمکتی آنکھوں والا شخص، کیا چمک تھی اس کی آنکھوں میں، حرص اور ہوس، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو عباد سے جا ٹکرائی۔ دھیان سے دو مضبوط باہوں کے گھیرے نے اسے سنبھالا تو وہ پہلے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی، بکھر سی گئی، مچل مچل کے رو پڑی۔ عباد جیسا مضبوط اور بے نیاز شخص بھی گھبرا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے سینے سے لگی اس کی پناہوں میں گھری وہ کس کو رو رہی ہے، کس کا سوگ منا رہی ہے۔ مگر اس وقت اس نے ہانیہ کو بھرپور سہارا دیا، اپنے لمس، اپنے انداز اور توجہ سے۔ وہ رو رو کے تھک گئی تو عباد نے نرمی سے اسے اپنے سامنے کیا۔ اتنی خوبصورت آنکھوں کا حشر کر دیا تم نے۔ وہ کوئی الگ سا عباد تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں تیزی سے بھر آئی، وہ جو پہلے ہی رو رو کر سوج گئی تھی۔ مجھے گھر لے چلو پلیز، ابھی اسی وقت۔ اس کا ہاتھ اپنی مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے وہ التجائی انداز میں بولی۔ اوکے، ابھی کھانا کھا کے نکلتے ہیں، وہ ٹھٹکا مگر نرم سے کہا۔ تم کھا لو، میں پیکنگ کرتی ہوں۔ وہ آنکھیں رگڑنے لگی۔ ہاں، عباد نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنا رومال نکال کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو تپتپا کر خشک کیا۔ ماموں جان سے اجازت لی؟ وہ تو تمہیں چند دن اور رکھنا چاہ رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، تم ان سے کوئی بھی بہانہ کر دو پلیز، ابھی میرا دل نہیں کر رہا رکنے کو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے دم سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اوکے، لمحے بھر سے پرسوچ نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ مان گیا تھا۔ میں ماموں جان سے بات کر لیتا ہوں، تم پیکنگ کرو، لیکن مزید رونا نہیں ہے، تنبیہی انداز میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس نے پتہ نہیں پاپا سے کس طرح اجازت لی، مگر غنیمت رہی کہ پاپا نے اسے روکنے پر اصرار نہیں کیا۔ البتہ ماما کچھ خاموش سی تھی۔ سعدیہ آپی خوب بڑھ چڑھ کے اعتراض کرتی رہی، مگر عباد نے انہیں اسی طرح نظر انداز کیا جیسے وہ عباد کو کرتی تھی۔ سارے راستے وہ آنکھیں موندے بے دم سے پڑی رہی۔ سعدیہ آپی کی غلیظ باتیں اور سوچ اس کی پلکیں خشک ہونے نہیں دے رہی تھی۔ جو بات دل پہ بوجھ بن رہی ہو اسے نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ سارے راستے میں بس ایک بار اسے مخاطب کیا تھا، جب اس نے ایک دکان پر گاڑی روک کے زبردستی اسے جوس پلایا تھا۔ ہانیہ نے سوچا، وہ اپنی سگی بہن کی سوچ، اس کی گفتگو کسی دوسرے سے شیئر کر سکتی ہے بھلا؟ بعض بوجھ تا عمر دل پر دھرے رہتے ہیں، اور شاید ان کا بوجھ دل پہ اٹھائے رکھنے میں ہی بھلائی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی۔ گھر آ کے وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی۔ عباد سمجھ رہا تھا کہ وہ کچھ انچاہا برداشت کرنے پر مجبور ہے، جب یہ برداشت جواب دے رہی ہے۔ ہفتے بھر کے بخار نے اس کو خاصا نچوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس ایک ہفتے میں اس نے گھر والوں کو اپنے آس پاس پریشان اور نرم کھو دیکھا، اور عباد رضا، وہ مفاد پرست شخص، وہ روتی تو کسی دوست کی طرح اپنا کندھا پیش کرتا اسے اور اس کے آنسو پوچھتا، مگر شوہر والے روب سے نہیں، اس سارے معاملے کا سبب نہیں پوچھتا تھا۔ ہانیہ کو وہ ڈرامے باز لگا، تبھی ایک دن اسے جھٹک کر چلا اٹھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، دل بیزار ہو گیا میرا، بناوٹی پیار، محبت، توجہ، کیا میں نہیں جانتی رشتوں کے اصل چہرے؟ اور وہ دانت پیستا اٹھ کے گیا تو 2 دن تک کمرے میں نہیں آیا۔ بھجے دل اور ایک بیزار کن سی کیفیت لیے وہ عباد اور زینی کی بے تکلفی دیکھتی اور اندر ہی اندر کرتی رہی۔ سعدیہ آپی کا فون آیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کیا۔ جلدی کرو، عزت تمہارے انتظار میں ہے۔ بہت سی باتوں کے درمیان وہ بار بار اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی اور آواز پھٹ سی گئی۔ مت دے مجھے لالچ سعدیہ آپی، بھلا دیا میں نے اپنی پچھلی زندگی کو، خیانت لے کر عباد رضا کے نکاح میں آئی ہوں میں۔ اب بھی اگر کوئی فیصلہ کروں گی تو کسی لالچ میں نہیں، بلکہ اپنے دل کی خوشی اور ضمیر کے اطمینان کے لیے کروں گی۔ مجھے عزت کے نام کا لالچ مت دیا کرے، اس سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اور آپ سے بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل روکا تھا،
اور فون بند کر کے رونے لگی۔ موسم اچھا ہوا تو وہ کرن کے ساتھ چھت پہ ٹہلنے چلی آئی۔ گزرے دنوں میں گھر والوں کے ساتھ اس کے روابط کافی بہتر ہوئے تھے، خصوصاً نرگس پھپھو نے اسے بالکل ماں کی طرح سنبھالا تھا، اور وہ ان سب کے رویوں کو ماما کے تناظر میں دیکھتی خود پر شرمندہ ہوتی رہی۔ کرن چائے لینے نیچے گئی تو وہ چھت سے ہوتی ٹیرس پہ چلی آئی، جہاں سے نیچے گیٹ اور پورچ کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ گاڑی اندر آتے اور اس میں سے عباد اور زینی کو نکلتے دیکھ کر اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے۔ پھر اسے یاد آیا پچھلے دنوں کیسے اس نے عباد رضا کو دھتکار دیا تھا۔ اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا، خدا جانے کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہانیہ سلگ کر رہ گی، کاش پاپا اس شخص کا اصل چہرہ دیکھ پاتے آپ۔ وہ چلتی ہوئی پچھلی دیوار کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور باغ میں جھانکنے لگی۔ اور اگر یہ سب عام حالات میں ہوا ہوتا تو اس کے ذہن نے پلٹا سا کھایا، تو وہ بے اختیار سوچنے لگی، اگر ماما اور پاپا کا آپس کا جھگڑا نہ ہوتا اور ہانیہ واقعی دل سے راضی ہو کر یہ شادی کرتی تو یقیناً اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ اسے یک لگ جھٹکا سے لگا، یہ کیا میں فضول کی سوچ رہی ہوں؟ ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتی وہ خود کو ڈانٹنے لگی۔ سیڑھیوں پر سے قدموں کی آواز اوپر آتی محسوس ہونے لگی۔ کرن چائے لے آئی تھی، اس نے ٹرے لا کر دیوار پر رکھی۔ ہانیہ باغ کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتی قدرے بے توجہ سی تھی، پلٹے بغیر چائے کا مگ اٹھایا اور بولی، یہ زینی کیا ہر وقت تمہارے بھائی کے ساتھ چپکی رہتی ہے؟ جواب لمحے بھر کے توفق کے بعد ملا، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، کافی فاصلے پر ہوتی ہے وہ۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق تک آیا، ہاتھ لرزا تو چائے مگ سے چھلک گئی۔ دھیان سے کیا ہوا؟ جواب پسند نہیں آیا کیا؟ وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ہانیہ نے مگ واپس ٹرے میں رکھا اور اس کی طرف پلٹی۔ کاٹن کے گرے کرتا شلوار میں وہ شام کے اس وقت بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس پر متضاد لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا؟ ہانیہ نے اسے لائن کے دوسرے پار ہی رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تو اس نے ٹیرس پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، ٹیرس پہ پرائیویسی؟ کرن کہاں ہے؟ چائے تو وہ لا رہی تھی نا؟ وہ ناراض تھی۔ عباد نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو اپنی خوش قسمتی کا یقین ہو جانا چاہیے، عباد رضا تمہارے لیے چائے لایا ہے۔ وہ سراسر شرارت پر آمادہ تھا۔ ہانیہ نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بڑے اطمینان سے بولی، ایسے تو کتنی ہی دفعہ ہوٹل میں ویٹر میرے لیے چائے لائے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ہانیہ کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو چھا جانے والی شخصیت رکھتے ہیں، چاہے وہ بولیں، خاموش رہیں یا پھر مدھم سا ہنس ہی دیں۔ اس لمحے ہانیہ نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا، اور یہ بھی کہ اسے عباد رضا سے دور رہنا چاہیے۔ اچانک وہ سپٹا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھی۔ وہاں شیڈ کے نیچے آ جاؤ، ابھی بارش تیز ہو جائے گی۔ ٹرے اٹھانے کی غرض سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے عباد نے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی، میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے جیسے ٹرے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بھاپ اڑاتی چائے میں بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، مگر وہ پوری طرح ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ اتنی نازک سی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، اتنی کمزور نہیں ہوں میں، وہ تنکی۔ ارے وہ ذرا سا ہنسا، میں نے کمزور تو نہیں کہا، بلکہ میں تو تمہاری نازکی کی تعریف کر رہا ہوں۔ بارش اب زور پکڑنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظروں نے ہانیہ کو قدرے نروس کر دیا تھا، مگر اس کے لہجے کی بے رخی میں فرق نہیں آیا۔ بارش کا پانی اب اسے بھگونے لگا تھا۔ عباد کے سامنے اسے شرم سی آنے لگی تھی۔ خجل ہو کر اس نے دوپٹے کا پلو پکڑ کر نچوڑا۔ بارش تیز ہو گئی ہے، اس کے قریب سے گزر کر کہتے ہوئے وہ شیڈ کی طرف بڑھی، مگر ایک جھٹکے سے رکی۔ دل جیسے غوطہ کھا گیا، بے اختیار پلٹنا پڑا۔ بارش کی چادر کے پار وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کا داہنا ہاتھ اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی مسکراتا اس کے مقابل آیا۔ ابھی تو بڑی بہادری کے دعوے کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی بھوری سائر آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا، اتنے قریب کہ ہانیہ کو اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ بات پلیز، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ڈھنگ سے غصہ بھی نہ کر پائی۔ تھوڑی دیر یہاں کھڑی رہو، ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں دھل جائیں۔ وہ برجستہ بولا تو ہانیہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ عباد، آپ بھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینی کی آواز نے منظر میں ہلچل سے مچا دی۔
وہ چھت پہ آ گئی تھی اور سیڑھیوں کے سرے پہ کھڑی یقیناً انہیں اتنے قریب کھڑے دیکھ چکی تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ پلٹنے لگا۔ اس کی مٹھی کھلی تو ہانیہ نے اپنا ہاتھ آزاد ہوتا محسوس کیا، مگر اگلے ہی پل جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اس نے جاتے ہوئے بات کا ہاتھ ٹھیک اسی طرح اپنی مٹھی میں جکڑ لیا جیسے اس نے ہانیہ کا جکڑا تھا۔ عباد حیران سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ قصدن مسکرائی۔ ابھی کچھ غلط فہمیاں تو دھلنے دو۔ دور کھڑی زینی کے بدن میں شرارت دوڑ گئے۔ وہ انہیں سن تو نہیں سکتی تھی، مگر جو کچھ اسے دکھائی دے رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، اور ہانیہ یہی چاہتی تھی۔ مجھے بے سکون کرنے والے ذرا خود بھی تو پریشان ہو۔ آپ بھی مجھے گھر جانے، مجھے چھوڑ کے آؤ ابھی۔ وہ پاؤں پٹک کے نیچے چیختی ہوئی گئی۔ ہانیہ نے اطمینان بھری اونچی آواز میں کہا، تم ساتھ کے ساتھ چلی جاؤ، ہم ابھی بارش انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ بات کچھ اس طرح حیران ہوا کہ غصے سے بھری زینی کو جاتے ہوئے روک بھی نہیں پایا۔ وہ تو بارش میں بھیگتی اس طلسماتی مورت کو دیکھ رہا تھا۔ زینی کے جاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو کسی نرم سی گرفت سے آزاد ہوتے پایا۔ بڑی ڈرامے باز ہو، عباد نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ پہلے نہیں تھی، مگر اب حالات کے مطابق ڈرامہ کرنا ہی پڑے گا، وہ تلخی سے کہتی سامنے شیڈ کی طرف چلی گئی۔ دوپٹہ اتار کر نچوڑتے ہوئے ہانیہ نے دیکھا دونوں بازو پھیلائے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی۔ زینی تنے ہوئے تاثرات لیے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ نرگس پپو سے پتہ نہیں کیا سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، آبی کہاں ہیں؟ وہ تو اوپر ہی ہیں۔ ہانیہ نے ایک تیکھی نظر زینی پر ڈالتے ہوئے بتایا، اسے رہنے دے مامی، میں ساتھ کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، اور اسے کہیے گا آئندہ مجھے لینے نہ آئے۔ زینی تڑک کر بولی، ابھی تو بارش ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، کرن نے مسالے تمیز انداز میں کہا۔ تب تک کون سا تمہارے بھائی کا دماغ ٹھکانے پہ آ جانے؟ ہانیہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اچھی شکل کا جادو سر چڑھ کر بول رہے تمہارے بھائی کے۔ اس نے اپنے پیچھے زینی کا زہریلا لہجہ سنا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی کمرے میں چلی آئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو عباد کمرے میں موجود تھا۔ زینی چلی گئی؟ ہانیہ نے بے اختیار پوچھا اور پھر پچھتائی۔ ابھی بیٹھی ہے، چینج کر کے پھر ڈراپ کرنے جاؤں گا اسے، وہ نارمل سے انداز میں بولا تو وہ جو ابھی تک خود کو مجھے کیا کہہ کر لاپرواہی ظاہر کر رہی تھی چونکی، مگر وہ تو ساتھ کے ساتھ جانے والی تھی۔ میں اسے لے کر آیا تھا، اصولاً مجھے ڈراپ بھی کرنا چاہیے۔ وہ الماری سے ٹراؤزر اور شرٹ نکال کے پلٹا اور رساں سے بولا، تم شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ وہ اس کے راستے میں آ کر بڑی چپتے ہوئے انداز میں بولی۔ عباد تھٹکا، پھر معنی خیزی سے بولا، روک تو مجھے پہلے بھی کوئی نہیں سکتا تھا، مگر تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے مسٹر عباد کہ جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں تم، وہ بڑے جوش سے کہنے لگی تھی کہ وہ اونچی آواز میں اس کی بات کاٹ کر بولا، جب تک سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم میرے نکاح میں ہو اور اب رہو گی۔ آخری جملے پر زور دے کر بولا۔ تو زینی کون ہے پھر؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بڑا کڑوا وار کیا تھا۔ وہ میری کزن ہے اینڈ دیٹس آل۔ تم اپنے دماغ کو فضولیات میں مت الجھاؤ۔ یاد رکھیں مسٹر عباد، یہ فضولیات یہاں آ کے مجھے بھگتنی پڑ رہی ہیں، میکے سے نہیں لے کر آئی تھی میں، وہ تڑک کر بولی۔ لڑنا چاہتی ہو؟ عباد کے تیور بھی بدلے تھے۔ میں صرف ساری اصلیت جاننا چاہتی ہوں۔ اس کا ہٹیالہ پن اپنی جگہ تھا۔ عباد نے لب بھینچے اور گھور کے اسے دیکھا، پھر بولا، تمہارا صرف دماغ خراب ہے۔ اصلیت تمہارے سامنے ہے، تم سے شادی کر کے اس گھر میں لایا ہوں تمہیں۔ کیوں؟ جبکہ زینی سے تو تمہاری منگنی ہو چکی تھی، وہ غصے سے بولی۔ وہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں ہر بات تم سے شیئر کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ عباد واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اس انچاہی زندگی نے ہانیہ کو عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ماضی دامن پکڑ کے کھینچتا تو وہ گھبرا کر خود کو حال میں الجھانے کی کوشش کرتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے اور کس طرح کرے۔ عباد اس سے شادی کر کے بھی اس قدر انجان اور اجنبی تھا کہ حد نہیں، اوپر سے زینی۔ ہانیہ نے حبس سے گھبرا کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو حسین منظر نے نگاہوں کو جکڑ لیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے کھڑکی کھولی تھی، اور آج ہی اسے علم ہوا تھا کہ یہ بڑی سی کھڑکی ملحقہ باغ میں کھلتی تھی، جہاں سے آم اور لیموں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ رشک سے باغ کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی، تبھی نسوانی کہکہے نے اس کی سماعتوں کو متوجہ کیا۔ عباد، ہوا کے دوش پہ لہراتی زینی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ کھڑکی کی چوکھٹ پہ ہاتھ جما کر جھک کر آگے ہوتے ہوئے باغ میں نظر دوڑائی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تم ہانیہ کو کب چھوڑ رہے ہو؟ زینی نے اس قدر آرام سے پوچھا کہ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ یہ میں نے تم سے طے تو نہیں کیا تھا؟ عباد کی آواز بے حد پرسکون تھی۔ آبی پلیز،
مجھے معاف کر دو نا، غلطی ہوگی مجھ سے، میں اب بہت بدل گیا، تم یہی چاہتے تھے نا۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ تم بہت اچھی ہو زینی، بہت خوبصورت، بہت مکمل، وہ کہہ رہا تھا۔ ہانیہ عجیب سے احساسات کا شکار ہونے لگی، مگر دل کچھ اس قدر بیزار ہوا کہ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ اچھی ہے، خوبصورت اور مکمل۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کا تراشا ہوا سراپا اور دلکش نقوش واضح تھے۔ بالوں کی نئی کٹنگ اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ کیا میں خاص نہیں ہوں؟ اتنی کہ عباد رضا میری بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا، وہ جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی تعریف کر رہے۔ میں نے اسے اتنی چھوٹ ہی کیوں دی کہ وہ اس بے ایمانی پہ اتر آیا؟ اور تم جو اس سے بے ایمانی کرتی رہی ہو، کسی اور کے خیالات، اس کا ذہن بھٹکا۔ وہ معاملہ تو ختم ہوا، اب تو یہی میری زندگی ہے، پھر اس کی بربادی اتنے آرام سے کیسے دیکھوں؟ اس نے کرن اور سعد سے پکی دوستی گانٹ لی۔ نرگس پھپھو کے ساتھ کچن میں گھستی، نئے نئے کھانے سیکھتی رہی۔ وہ اب عباد رضا کے پلٹنے کی دعا کرتی تھی۔ اتنا تو اسے کرن کی باتوں سے علم ہو ہی چکا تھا کہ عباد نے اس سے شادی کسی لالچ میں نہیں کی تھی۔ جو شخص اپنی زمینوں کے چاول وسیع پیمانے پر کئی بڑے شہروں میں سپلائی کرتا ہو، جسے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، وہ پاپا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری اور گھر کا کیا لالچ کرتا؟ امی کو زینی کے اکڑ اور غرور پسند نہیں۔ بھائی جان کی اس سے کوئی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، ابو کے دل کی خواہش تھی، انہوں نے سالوں پہلے پھپھو سے بات کی تھی، تو بس ان کے تئیں منگنی ہوگی سمجھو۔ اور زینی نے تو یوں حق جمانا شروع کیا جیسے سچ مچ ان کی منگیتر ہو۔ بھائی اپنی فطری نرم دلی کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ کرن نے تفصیل بتائی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ اچھی شکل کی ہے، اسے شادی کر لیتے۔ زینی کو گھر بنانا نہیں آتا، وہ رشتے نبھانے میں اناڑی ہے۔ بھائی کی پسند ایک ایسی لڑکی تھی جو اس گھر کو جوڑ کے رکھے، اور ہم سب کو بھی۔ مگر جب امی نے انہیں آپ کے لیے کہا تو وہ ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولے۔ ہانیہ کی سانس بڑے سے بھاؤ سے چلنے لگی۔ ماما کا فون آیا تھا، وہ سخت پریشان تھی۔ سونی کی وجہ سے گھر میں فساد مچا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ہنی مون کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کرنے کو کہہ رہی ہے، یورپ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں دونوں۔ کیا مطلب؟ علی کی فیملی تو خود اتنی ویل آف ہے، اسے جھٹکا لگا۔ نرے کنجوس، پیسہ خرچتے تو جان نکلتی ہے سب کی، اور پھر بزنس کون سا علی کا ہے؟ باپ بھائی کا کھڑا کیا امپائر ہے، لگا بندہ خرچ لیتا ہے، سمجھ لو تنخواہ ہی ہے۔ ماما نے تفصیل بتائی تو وہ بولی، تو زونی کو سمجھائے نا۔ اسے کیا سمجھاؤں، وہ تو حقداری پر اتر آئی ہے۔ ماما کے لہجے میں تکاوٹ سے اتر آئی۔ زونی کا تو حق مہر 1 لاکھ تھا، اپنی ٹکٹ تو وہ کروا ہی سکتی ہے۔ اسے یاد آیا تو ماما نے بتایا، اس بے غیرت نے پہلی رات حق مہر بٹوا لیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے حق مہر کی رقم یاد آئی جو اس نے لاپرواہی سے اپنے پاؤچ میں ڈال رکھی تھی۔ دل کا امیر ہونا چاہیے بندے کو، روپے پیسے کی دولت تو آنی جانی شے ہے، خدا کا شکر کہ تم اچھے ہاتھوں میں چلی گئی۔ ماما پسمردہ تھی اور متشکر بھی، اور اب ہانیہ کی آنکھوں پر سے بدگمانی کی پٹی اتر چکی تھی۔ ہانیہ نے کھانا پکانے کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں اٹھائی۔ پھپھو کی تو وہ پسندیدہ بہو ٹھہری، اور عباد، اس دن کے بعد سے وہ ہانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ مضطرب اور بے چین سی تھی۔ وہ زینی کو عباد جیسا پیارا شخص یوں دان کرنے کو تیار نہ تھی۔ خدا نے اسے عزت جیسے شخص سے بچا کر عباد رضا جیسے بہترین شخص دیا تھا، اور اسے اس تحفے کی قدر کرنا تھی۔ ایسی ایک دن وہ اندر کمرے میں آنسو بہاتی اپنے بدگمانیوں اور غلط فہمیوں پر پچھتا رہی تھی۔ عباد اپنا والیٹ اٹھانے کمرے میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر سے اپنا والیٹ اٹھا کر وہ اسی تیزی سے پلٹا، مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ واپس بیڈ کی طرف آیا۔ تم پھر رو رہی ہو؟ وہ جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ سوں سوں کرتے اسے دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو اور کیا کروں؟ جس لڑکی کا شوہر اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو خوبصورتی کی سند دیتا پھرے، وہ روئے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا، پھر بات سمجھ میں آئی تو فوراً بولا، اگر یہ سند بیوی ادب اور احترام سے وصولتی تو شوہر ہنسی خوشی اس کو اسی عہدے پر فائز کرتا، اور وہ جو قائم مقام منگیتر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اسے یاد دلایا۔ جھٹکے سے چھڑائیں تو دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کے دماغ کا فطور نکالنے کے لیے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ زینی کو بھی تمہاری طرح بہت کچھ سمجھ میں آ گیا، اور باقی بھی جلد سمجھ جائے گی۔ وہ جانے کی جلدی میں تھا۔ ہانیہ اپنی تمام ترانہ اور خودداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور بڑی معصومیت سے پوچھا، اور میں؟ میرا کیا؟ تم؟ چند لمحے اسے گھورے گیا اور اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کی تاب نہ لا سکا تو ہنس دیا۔ تمہیں تو دل چاہتا ہے کچا چبا جاؤں۔ وہ خفا ہونے لگی۔
دفتن عباد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا دل، میرا چین، میرا ارتکاز، سبھی کچھ تو چھین لیا ہے تم نے۔ وہ اس کی بے اختیارانہ بے تابیوں پر دم بخود تھی۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گا، مگر اس قدر محبت اور مان سے معاف کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آئی ایم سوری عباد۔ اس کی نرم دلی اود کر آئی اور وہ شرمساری سے آنسو بہانے کو تیار ہو گئی۔ خبردار، پھر دریا بہانے چلی ہو، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میں سمجھی آپ کسی لالچ میں مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ وہ سچ بول دینا مناسب سمجھ رہی تھی۔ منہ بسورتی، سچی جھوٹی کہتی، وہ سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ عباد نے اسے دونوں بازوں سے تھام کر جکڑ کر خود سے قریب کیا۔ ہاں، لالچ تو تھا ہی، وہ پہلی نظر کی محبت، ہاسپٹل کی ملاقات۔ مجھے کیا پتا تھا یہ چاند میرے ہی آنگن میں اترنے والا ہے، وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ شرارت سے بولا تو کمرے میں ہانیہ کی ہنسی کے ساتھ عباد کا ہلکا سا قہقہ گونج اٹھا۔ آسمان پر چاند مسکرا رہا تھا اور ہانیہ کا دل خدا کے حضور سجدہ ذیل تھا، جس نے اسے ایسا ہمدم اور ایسا دوست عطا کیا تھا جس کا دل خالص جذبوں سے لبریز تھا۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا کہ مجھ میں وہ خاص بات ہی نہیں ہے جو آپ کو چارم کر سکے، وہ تو ایسے ہی شوہرانہ روب تھا، سمجھا کرو نا یار۔ چاند مسکراتا ہوا ان کی سرگوشیاں سننے لگا۔